اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے شیخ کامران ابن شیخ عرفان صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کرے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حفظ الدوام کے طالب علم ہیں اور پسد کے رہنے والے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس انجمن میں میرے تقریر کا موضوع سخن ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت حق پر لبیک کہنے والے سابقین اول مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور باندیوں میں حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا ایمان لائی، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، اور جب بڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کرا دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح کے لیے بڑے بڑے صحابہ کے پیغام آئے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کی شادی کسی سے نہ کی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس شرف سے نوازا۔ ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا دیا اپنی چادر اڑا کر، اور جو کفار مکہ کے جو امانتیں حضور کے پاس تھی وہ بھی حضرت علی کو دے دی، اور کہا کہ یہ امانتیں ان لوگوں کو دے دو جن کی امانت ہے، اور پھر مدینہ واپس آ جانا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی امانت دے کر مدینہ پہنچ گئے۔ صحابہ کرام میں جو اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب تھے، ان میں بھی حضرت علی کو بہت نمایاں مقام حاصل تھا۔ شجاعت و بہادری، جفا بخشی و پامردی میں آپ کا جواب نہ تھا، قوت فیصلہ صلاحیت قضا میں بھی آپ کی نظیر نہ تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت راشدہ کی ذمہ داری دی گئی، اور آپ نے اسے بہت سے خوبی نبھایا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر مسلسل محاصرے کے باوجود بھی فتح نہیں ہو رہی تھی، تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، جس شخص کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں گا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوں گا۔ جب صبح ہوئی تو ہر ایک ہی امید میں تھا کہ جھنڈا اسے دیا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کو بلایا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، چنانچہ حضرت علی کو لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، فوراً تکلیف دور ہو گئی، حضرت علی اچھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ پر فتح دے دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین بنا کر مدینہ منورہ میں ہی رکھا، اور خود غزوے میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی کی تمنا تھی کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں تشریف لے جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم میری طرف اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، اور بات یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لینے کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا، اسی طرح میں اپنی غیر موجودگی میں تم کو اپنا جانشین بناتا ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے جانشین ہارون تھے اور وہ نبی تھے، اور تم نبی نہیں ہو، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان رشتے اور مواخات قائم کیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آنکھ سے آنسو جاری تھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کے درمیان رشتے اور مواخات قائم کیے، میرے اور کسی کے درمیان کوئی رشتہ مواخات قائم نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میرے بھائی ہو،
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی تمہارے اور میرے درمیان رشتہ موقت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، سن لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے دوست ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ سن لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے جو محبت کرے وہ مومن ہوگا، اور جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہوگا۔ حضرات ہم جانتے ہیں، ہمیں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اسلام میں حضرت علی کی ذات کو لے کے دو فرقے ہو گئے، ایک روافض، دوسرا خوارج۔ ایک حضرت علی کی محبت میں گرفتار ہے یعنی روافض، اور دوسرا حضرت علی کی عداوت میں گمراہ ہے یعنی خوارج۔ اعتدال کی راہ دونوں کی بین بین ہے جسے اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی کو ان کے مرتبے سے نہ زیادہ آگے پہنچا دیا جائے، نہ ان کے درجے کو گھٹا دیا جائے، بلکہ احادیث نبوی اور اقوال سلف سے جو ان کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اس کے مطابق ان سے محبت رکھے۔ یہی اعتدال کی راہ ہے، یہی راہ حق ہے، اسی میں فلاح و کامرانی ہے۔ حضرت علی کے معاملے میں ان دونوں فرقوں کا گمراہ ہونے کے بارے میں آج سے بہت سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جسے امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں روایت کیا، خود علی ہی مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے کہ یہودیوں نے ان سے بغض رکھا یہاں تک کہ ان کے ماں پہ تہمت لگائی، اور نصرانی نے ان سے محبت کی یہاں تک کہ ان سے ایسی محبت کی کہ انہیں وہاں پہنچا دیا جہاں پہ وہ نہ تھے۔ اور پھر حضرت علی نے فرمایا کہ میرے متعلق بھی دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے اور میری ایسی تعریف کرتے ہوں گے کہ جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسری وہ ہوں گے جو مجھ سے عداوت رکھتے ہوں گے اور مجھ پر بہتان لگاتے ہوں گے۔ روافض حضرت علی کی محبت میں غلو کا شکار ہے، یہاں تک کہ روافض کے ایک فرقے نے حضرت علی کو خدا مان لیا، اور کم سے کم غلو کرنے والا بھی حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال قرار دیتا ہے۔ اور خوارج نے عداوت یوں کی کہ حضرت علی کے ایمان کا انکار کر دیا۔ درمیان بہترین شرح وہ ہے جو اہل سنت والجماعت نے اختیار کی ہے، یہی رائے حق ہے، اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے اور ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سمیت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔